السلام علیکم میرے بچوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم لوگ اپنا لیکچر کرنے جا رہے ہیں وہ اکنامکس کا کلاس میٹرک کا فیڈرل پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 3 ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ایگریکلچر بیکورڈنس، یعنی کہ زرعی پسماندگی۔ پاکستان کے آزادی کے وقت ہمارے جو زرعی پسماندگی کا جو رجحان تھا وہ کیا تھا، وہ اس ٹاپک میں آج ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے ہم نے پریویس یعنی کہ پچھلے لیکچر میں کیا ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے جو ڈسکشن کی تھی وہ صنعتی پسماندگی کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہماری صنعتوں کا کیا حال تھا، وہ کیوں پیچھے تھیں، کیا وہ ریزنز تھے، کیا وہ فیکٹرز تھے، اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا رجحان جو تھا صنعتوں کا وہ کیوں پیچھے رہا۔ آج ہم لوگ جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے ایگریکلچر بیکورڈنس۔ اس کے حساب سے جو آپ کے پاس بورڈ میں سوال آ سکتا ہے یا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کبھی بھی بینگ ایز اے پاکستانی، تو آپ کے پاس جو صنعتی ڈپارٹمنٹ تھے پاکستان کے حساب سے وہ بہت ہی زیادہ پسماندگی کا شکار تھے ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس، آزادگی کے وقت۔ اب آپ ان وجوہاتوں کو، کازز کو، فیکٹرز کو، ریزنز کو، اسباب کو ڈسکس کریں۔ اب وہ ڈسکس کرنے کے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو ایگریکلچر بیکورڈنس تھا، زرعی پسماندگی تھی، وہ کیا تھی۔ اگر آپ دیکھا جائے تو ایٹ دی ٹائم آف انڈیپینڈنس ہمارے معاشی حالات تو ویسے ہی برے، پلس ہماری تنگ دستی اور ہماری جو بھوک اور افلاس تھی وہ تو بہت ہی زیادہ بری تھی۔ پھر اوپر سے پھر زرعی نظام کا جو حال تھا وہ پیچھے اس لیے تھا کیونکہ ہماری کچھ ہی زمینوں میں اس وقت فصلیں اگ رہی تھیں جب یہ حالات آ گئے تھے، جب آزادی مل گئی تھی۔ تو اسی دوران پھر ہمارے جتنے بھی کاشتکار تھے انہوں نے ہینڈ ٹو ماؤتھ یعنی کہ کھایا اسی وقت، بنایا اسی وقت کھانے والا سسٹم شروع ہوا تھا۔ اور ایگریکلچر کے سامنے سے ہم نے بہت زیادہ ہی پرابلمز یعنی کہ مسائلوں سے گھرے ہوئے تھے کیونکہ بس کس چیز کی شارٹیج تھی، کھانے کی۔ اب ایگریکلچر مارکیٹ جو اس وقت تھی وہ بڑی انسیٹسفیکٹری تھی کیونکہ نیا نیا ملک آیا تھا، تو انڈین گورنمنٹ نے جو انڈیوائڈڈ پرابلمز جو مسائل تھے پاکستان کے لیے وہ کریٹ کیے ہوئے تھے، کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی چیز اگی ہوئی تو آپ بیچیں گے کس طرح سے فوراً، اور بیچیں گے تو کھائیں گے کس طرح سے فوراً۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو بہت زیادہ معنی رکھ رہی تھیں۔ جب آپ کسی بھی ملک کو اگر آپ یہ چیزیں مہیا جو بیسک نیڈ میں آتا ہے فوڈ، اگر آپ وہی نہیں دو گے تو پھر وہ کیسے آگے چلے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ ساری کی ساری جو اس وقت کے حساب سے کازز اور فیکٹرز اور ریزنز تھے، وجوہات یا اسباب تھے زرعی پسماندگی کے، وہ کیا تھے، ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پہلے جو تھا وہ لینڈ ٹینیور سسٹم تھا، زمین کا زمین دینے اور لینے کا نظام کیا تھا وہ۔ پھر لیک آف پراپر اریگیشن سسٹم یعنی کہ آبپاشی کا نظام میں بڑی کمی تھی۔ آؤٹ آف ڈیٹا ٹولز یعنی کہ اگر آپ نے نوٹ کراؤ ہمارے پاس وہی پرانے طریقے کے جتنے بھی اولڈ ٹریڈیشنز کے جو ٹولز ہیں وہی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، وہ کوئی نئی چیز استعمال نہیں کر رہے، یہ بھی ہمیں دیکھیں گے۔ پھر ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے ہر چیز کا، ہر ایک کوالٹی کا، کہ آپ کون سی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جس سے آپ کے ذرات کا نظام اور مزید بڑھ جائے، فرٹیلائزرز، کیمیکلز، ایون کہ کون سے سیڈز، یہ ساری چیزیں۔ پلس پھر آپ کے پاس لیک آف آرگنائز مارکیٹ ہوگی ہی نہیں، جب کے پاس آپ کے پاس منڈی نہیں ہوگی صحیح والی کہ جہاں پہ آپ جا کے بیچ سکیں اور اس سے آپ زر مبادلہ یعنی کہ آپ فوراً بھی کما سکیں اور پلس انٹرنل اپنا نیشنل بھی کما سکیں، انکم حاصل کر سکیں۔ وہ کیا کمی تھی ہم وہ دیکھیں گے۔ پلس جو لاسٹ میں جاتا ہے وہ لینڈ فریگمنٹیشن، زمینی حصے اور ٹکڑوں کی جو ادائیگی تھی وہ۔ اچھا، اب یہ پھر سے آپ کے پاس 6 میجر پوائنٹس ہیں اور آپ کے پاس بورڈ میں 4 لکھنے ہوتے ہیں یا 5 لکھنے ہوتے ہیں، تو پلیز اس کو اچھی طرح یاد رکھیے گا تاکہ آپ آسانی سے اس کو لکھ سکیں۔ اچھا، پہلا جو پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے زمینی مدت یا نظام۔ اچھا، اگر آپ کے پاس نظام یعنی کہ آپ کا ٹائم بہت کم ہے اور آپ کو کوئی بھی زمین اٹھا کے دے دی ہے ایک بڑا پارٹ کی، کس نے؟ لینڈ لارڈ نے، جاگیردار زمیندار نے اس وقت، تو اس کو پھر ڈسٹریبیوٹ کرنے میں کسانوں کو بہت زیادہ وقت اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ کیوں کہ 1/5 آف دا لینڈ ٹوٹل ایریا پنجاب 50% کلٹیویٹیبل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب 1/5 اور 50% NWFP کا جو پورا ایریا ہے جو کلٹیویشن پر ہے وہ کس کے انڈر میں ہے؟ لینڈ لارڈس کے انڈر میں۔
جاگیرداروں کے انڈر میں. اب جاگیرداروں کے انڈر میں ہیں تو 1955 میں 8.6 ملین ایکڑز پر ایگریکلچر لینڈ جو سندھ میں ہے 1.1 ملین ایکڑز اونڈ بائی 124 جاگیردارز اینڈ 6 ملین ایکڑز آف لینڈ پراپرٹی آف اونلی 3000 زمیندارز. اب آپ اندازہ لگائیں اس وقت کے حساب سے جب اتنا زیادہ یہ ہوگا کہ 3000 زمیندار ہوں گے, 124 جاگیردار ہوں گے, تو پھر آپ کی زمین میں جتنا بھی کام تھا وہ کیسے آپ کمپلیٹ کریں گے؟ اور یہ ساری ایکڑز جتنا بھی ٹینیور کا ٹائم ہے آپ کو جو زمین کے اوپر سے آپ کو اپنی فصلیں لگا کر اگا کر دینی ہیں اس میں ٹائم الگ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں 1955 کی یہ رپورٹ ہے, 1955 یعنی کہ پاکستان کے شروع کے 3 سال تو آپ بھلا ہی دیں کہ کچھ تھا ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ اندازہ لگائیں قائد اعظم محمد جناح نے بہت کاوشوں کے بعد جا کے کچھ ہمیں ملا تھا. اب وہ کاوشیں کہتی ہیں ہم ان کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے, لیکن اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ یہاں پر ہی سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جتنے بھی زمیندار اور جاگیردار اس وقت کہتے ہیں وہ صرف لینڈ پروفیٹرز تھے, لیکن بس کو منافع چاہیے, لوگ جائیں سائڈ پہ بھاڑ میں جائیں کچھ بھی ہو. تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں آپ یہ ہمارا سسٹم تھا اس وقت. اور پلس ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان, سب سے بڑی بات ہے مومن. اچھا, لیک آف پراپر اریگیشن سسٹم, آبپاشی کا مناسب نظام نہیں تھا, جس کو ہم بولتے ہیں نا ڈرپ, یہ آپ کو جو دکھ رہی ہے نا یہ ڈرپ ہے, یہ ڈرپ سسٹم ہے اریگیشن کا, ٹھیک ہے نا. اور یہ اریگیشن کا مین سسٹم ہے جس کو ہم برانی لینڈز بولتے ہیں. دیکھو نا ویلز اینڈ کینالز ہوتے ہیں ور لیفٹ ان دا مرسی آف انسرٹین رین فال, یعنی کہ اب جب تک کہ بارش نہیں ہوگی تب تک کہ آپ کو پانی نہیں ملے گا, پانی نہیں ملے گا آپ کی فصلیں تیار نہیں ہوں گی, جب فصلیں تیار نہیں ہوں گی آپ کے پاس کوئی اریگیشن سسٹم نہیں ہے, آبپاشی کا نظام ہی نہیں ہے. اور جب آبپاشی کا نظام نہیں ہے تو جب تک کہ بارش نہیں ہو جاتی اس وقت سے پہلے آپ کے پاس کوئی بھی ایگریکلچرل کا نظام موجود نہیں ہے, نہ ٹیوب ویلز ہیں, نہ ڈرپنگ سسٹم, کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. تو جب آپ کے پاس کینال سسٹم ہی نہیں ہے, اریگیشن سسٹم ہی ہے, تو آپ کیسے کاشتکاری کرو گے بھائی؟ ذرا سوچو آپ. دیکھو یہ کامن سینس کی بات ہے. پلس پھر وہی پرانے طریقے, ہل چلانا, گائیں چلانا. آج کے دور میں ٹریکٹر, کرینز وغیرہ آ چکے ہیں, اور یہ بتاؤ کب سے بیٹے آپ یقین نہیں کرو گے, یہ 71 میں انٹروڈیوس ہو گیا تھا, اور یہ ابھی تک ہم لوگ انہی چیزوں پہ چل رہے ہیں بیشتر. ریزن کیا ہے؟ اگر آپ کو بیٹر کراپس چاہیے, وقت پہ چاہیے, تو آپ کو ماڈرن امپلیمنٹیشن کروانی پڑتی جو فارمرز کو اولڈ پریمیٹیو امپلیمنٹ سے نکال کر نئی چیزوں پہ لانا پڑتا ہے. اس میں ہوتا ہے فلوکس ہوگا, سکل, کھوپری. اب یہ جو ہے یہ ساری, اور 100 پیسے ایک بلاکس یہ ہے نا, یہ بھینس جو بیمار پڑ جائے, اب کہاں بندہ کرے گا؟ اور حال دیکھ رہے ہیں ہمارا آبپاشی کا نظام کا حال دیکھیں, سمندر یہ دیکھیں پورا سمندر بنا ہوا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ان افیکٹو امپلیمنٹیشن ہے. تو پھر آپ کے پاس وہی پرانی چیزیں چل رہی ہیں, تو پرانی چیزیں چل رہی ہیں تو پھر بیٹھے رہو, پھر آپ کو اللہ ہی دے گا جو دے گا. پھر ہم یہ بولتے ہیں اللہ ہی دے گا, اب سارے کام اللہ ہی کرے. اللہ دیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن محنت تو خود کرنی پڑتی ہے نا, دماغ لڑانا پڑتا ہے خود. دماغ تو لڑاؤ پہلے, جب دماغ ہی نہیں لڑ رہا تو پھر تو سمجھ گئے پھر تو آپ. اچھا, پھر کیا سب اسٹینڈ انپٹس. اچھا, انپٹس کا مطلب یہاں پہ ہوگا ذیلی, دیکھ رہے ہیں نا, معیاری دانوں کا, یعنی کہ جو کراپس کے دانے ہوتے ہیں, فرٹیلائزرز ہوتے ہیں, کیمیکل فرٹیلائزر ہوتے ہیں, سیڈز ہوتی ہیں, اینیملز ہوتے ہیں, ان کو سب سے بہترین رکھنا. دیکھو نا, سچ ایز مینیور اور نیسسری. آور فارمرز ہیڈ نو سچ فیسلٹیز ٹائم آف انفارمنٹ. کچھ ہے ہی نہیں, نہ بیج ہیں, نہ اچھی کوئی میڈیسن ہے, نہ بھائی جانوروں کو صحیح طرح کھلایا جائے. ڈیزیزز کا خاتمہ ہو جاتا ہے, امریکن سنڈی اور پتہ نہیں کون سی سنڈیاں, وہ کوئی نظام ہی نہیں ہے. کاؤ ڈننگ کا بہت زیادہ نظام ہے, سیڈز کا کوئی نظام نہیں ہے, نہ اچھے سیڈز ہیں نہ کچھ ہے. تو پھر بندہ کرے گا کیا؟ ذرا سوچو آپ بیٹا. جب بس کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. جب سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو وہ تو میں بول رہا ہوں نا, ابھی ہم انشاءاللہ جب آگے پڑھیں گے محمد علی جناح صاحب کی جو کاوشیں تھیں بینگ ایز اے رول آف گورنر جنرل, وہی تھیں. اس کے بعد اگر تھوڑی بہت جو آئی, جو آپ میٹرک میں جا کے انشاءاللہ فیڈرل بورڈ والے جب پڑھتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی کاوشیں آتی ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی. اس کے بعد سے تو میں نے کہیں کچھ نہیں دیکھا ہے بھائی, سب نے بس اپنا ہی سوچا ہے جو سوچا ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں معذرت جو حقیقت ہے. اچھا, لیک آف آرگنائز مارکیٹنگ. اچھا, مارکیٹنگ کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے بیچنا ہے, کس طرح سے کراپس کو, اپنی چیزوں کو دکھانا ہے, کس طرح سے اس کو شو کرنا ہے. پھر شو کرنے کے بعد ان فارمرز کو وہ ساری چیزیں جو ان بیچاروں نے اتنی مشکل ڈھال میں رکھ کر ہر چیز کو بنایا ہے, تو اسی کے حساب سے ان کو کیا ملنی چاہیے؟ قیمت.
اور وہی پروڈکٹ آپ کو مارکیٹ میں ملتی ہے. تو مارکیٹ کے اندر جب وہ چیز آتی ہے تو فارمرز کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں لوگ. کیوں؟ کیونکہ اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے انٹرسٹ، سود، ٹو انکریز دیئر پروڈکشن. آپ جتنا سود لگاؤ گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھی بات ہے، آپ کو بھی پیسہ ملے، ہمیں بھی پیسہ ملے. اور پھر جب آرگنائز مارکیٹ نہیں ہوگی تو ایگریکلچر پروڈکٹس بکیں گے کس طرح سے؟ تو اب آپ سمجھنا ہے اس بات کو بیٹا، ہر کوئی بیچنے کے حساب سے بھی آپ سے پیسے لے رہا ہے. وہ آپ ہی کی چیز ہے، آپ کو اس کے بعد فائدہ ہی ہونے والا ہے جب وہ بیچے گا، تو آپ اس سے پیسے کیوں لے رہے ہو؟ پہلے ہی سوچنے والی بات ہے نا. ہم ایک چیز کو اوپر رکھتے ہوئے 10 چیزوں کے اوپر پیسے نکالتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بیچ میں اتنے مڈل مینس کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. مڈل مینس مطلب آپ سمجھ گئے ہو نا بیٹا، کہ جب تک آپ فارم سے لے کے مارکیٹ تک، ریٹیل سٹور تک جب تک کہ لے کے آتے ہو ساری چیزیں، اس میں کم سے کم 5-10 تو صرف مڈل مینس آ جاتے ہیں کہ آپ سے اتنا پیسہ لے لیتے ہیں. جو 10 روپے کی چیز ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں آتے آتے 50 روپے کی ہو چکی ہوتی ہے. اب یہ کیسے، کس طرح یہ اب تک ہے؟ یہ اس وقت بھی تھا، اس وقت تو کچھ زیادہ ہی تھا. وہ ریزن یہ تھا کہ جاہل تھے. اب تو چلو تھوڑے بہت پڑھے لکھے بھی آ گئے، لیکن اس وقت تو بالکل ہی آؤٹ تھے اور سود پہ زمین رکھ کے دے رہے ہیں. کیونکہ اس کے بعد آپ نے اگر نوٹ کرا ہوا ہے لینڈ فریگمنٹس، اب زمینی حصے یا ٹکڑوں کو ادھار پہ رکھوا دینا. کس کے خلاف؟ کس کے پاس؟ ایسی بات ہے، ادھار ہے تو وہ سب ڈویژن ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، وہ کس کے پاس رہتی ہے؟ زمیندار اور جاگیرداروں کے پاس. جو کلٹیویٹر انہیریٹنس ہیں، جو آبا و اجداد سے چلتے ہوئے ان کی غلامی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جبکہ زمین بھی انہی کی ہے. یہ سوچنے والی بات ہے نا. اور جہاں آپ کے زمین کے ٹکڑے ہونا شروع ہوتے ہیں، اسٹرپس یا اسکیٹرڈ ہونا شروع ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر فیملی تنازع بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اس پہ معذرت کے ساتھ بہت آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں پرسنلی، اس پہ قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے. تو پھر اندازہ لگاؤ، جب کاشتکار اتنے لارج پیمانے پر جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے کاشتکاری کی لیکن یہ فریگمنٹ حصہ کسی اور کا ہے، یہ اسکیٹرڈ پیس کسی لینڈ اور کا ہے، میں اس کے اوپر کیا بولتے ہیں، آپ کا اللہ بھلا کرے، میں اس کے انڈر میں کام کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. وہ سوچ کے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کام کروں یا نہیں کروں. اور جب کرتا ہے بیچارہ مجبوری میں آ کر، تو پھر اس کو ویسی انکم، ویسی آمدن نہیں ملتی جیسی ملنی چاہیے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ لیگیسیز آف پاکستان ایگریکلچر، یہ پاکستان کی اب کاشتکاروں کے حساب سے نسلوں میں، کیونکہ تھوڑے تھوڑے حصے زمینداروں نے لیے ہوئے، تھوڑے کاشتکاروں کو دے دیے ادھار پر، ٹینیور پر. جاؤ بھی تم اپنا کام کرو، تم کچھ کما لو، کچھ ہمیں دے دو. اس کچھ میں سب سے زیادہ کچھ کس کے پاس جاتا ہے یہ آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے، وہ زمیندار اور جاگیردار. میں اس لیے بول رہا ہوں، یہ نام اس لیے رہا ہوں کہ آج یہ عام ہو چکا ہے، آج سب کو ہی پتہ ہے یہ بات، لیکن حل کوئی نہیں نکال رہا. سولوشن کچھ نہیں ہے اس کا. سولوشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی زمین ہے. یعنی کہ معذ الفاظ غلط ہیں کہ اگر وہ اس کے ابا جی نے وہ چیز خریدی تھی اور وہ چیز اب تک خریدی آ رہی، جب تک کہ وہ کاشتکار اس کے پیسے نہ دے دے، جو دے چکا ہے، ختم کر چکا ہے، منیم کو پتہ بھی نہیں ہے، چل رہا ہے. اور جب چل رہا ہے تو اسی حساب سے اگر آپ نوٹ کریں تو وہ سارے ذرات کا نظام جو ہم لوگ کو پیچھے کر آج تک دھکیل رہا ہے، وہ یہ چیزیں ہیں. نہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے، نہ ہمارے بڑوں کو پتہ ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہوگا بھی تو آنکھ کان سب بند کر لیں گے. تو جب بند کر لیں گے تو پھر منہ بھی بند ہو جائے گا آٹومیٹک، بولنا بھی نہیں ہے. تو بیٹا یہ وہ چیزیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آپ جا کے دیکھو، اور کوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہو اس کو صرف سمجھا دو، لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، کچھ نہیں، سمجھا دو. کیونکہ بیٹا دیکھو، باشعور بچے جو ہوتے ہیں نا، جو علم والے بچے ہوتے ہیں، وہ لڑتے نہیں ہیں دوسروں سے. اپنوں سے چلو ایک الگ ہی میٹر ہوتا ہے، وہ تو گھر کی بات ہوتی ہے، لیکن جب باہر جاتے ہو بڑے سوچ سمجھ کے بات کرتے ہو. اور آپ کو اگر ان چیزوں کا پتہ نہیں کہ انڈسٹریل بیکورڈنس کیا تھی، ایگریکلچر بیکورڈنس کیا تھی، ہم تو اس وقت سے لے کے اب تک ان چیزوں میں پیچھے ہی ہیں. ریزن کیا ہے؟ سارا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ وہ تو اب آہستہ 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ اب صحیح ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم لوگ ابھی بھی نہیں سدھریں گے تو آگے چل کے اور مزید بگڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو شیئر کریں، کامنٹ کریں. اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ گئی ہو تب بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں. ان بچوں، ان لوگوں تک اس چینل کو ضرور پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.